وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا ثم أما بعد. محترم حاضرین کرام، تراویح کی نماز میں جو آیات ہم تلاوت فرماتے ہیں اور آپ ان آیات کو سماعت فرماتے ہیں، اس کے نچوڑ اور لب لباب کا یہ مبارک سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا. آج یہ اس کی 5ویں کڑی ہے. کل کی تراویح کی نماز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے لے کر 120 آیت تک تلاوت فرمائی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اسی وقت سچا ہوگا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں گے. یعنی دعوے کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت کرنا دنیا کے تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کرنا یہ واجبی امر ہے، اور محبت کے دعوے دار تمام مسلمان ہیں. ان کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا جب وہ میری اطاعت کرتے ہوں گے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان بسا اوقات کسی غلط موقف پر ہوتا ہے، اس کے بعد اسے سمجھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے اور اسے بتلایا جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں غلط موقف میں ہیں. تو اکثر مسلمانوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث کو قبول کریں اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، الٹی پلٹی دلیلیں دینے لگتے ہیں کہ حرم میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے فلاں امام نے ایسا کہا، ہمارے فلاں بزرگ نے ایسا کہا. آپ بتائیے اتنی بڑی جرات کہ ایک امام، ایک بزرگ نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک امام کی بات کو اور اسی طرح ایک دنیا کے سب سے بڑے انسان کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ محبت کرنا یہ واجب ہے، تو یہ دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا جب ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک انسان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اسی طرح آل نوح کو، آل ابراہیم کو تمام جہانوں میں، اس زمانے کے تمام جہانوں میں فضیلت دے رکھی ہے. وگرنہ علی الاطلاق اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں میں سب سے افضل نبی تھے اور سب سے افضل انسان تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے قصے کو اور اسی طرح ان کے والد عمران کے قصے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا کہ عمران کی بیوی یا یہ کہ مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ جب ان کے گھر پہ کسی بچے کی ولادت نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے پہلے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں سے نواز، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن بچے کی بجائے بچی کی شکل میں اللہ رب العالمین ان کے اس دعا کو قبول فرماتا ہے. جب بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی والدہ افسوس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بچہ زیادہ مناسب تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے، لہذا تو نے بچی دی ہے. ایسا نہیں کہ وہ تسلیم نہیں کر رہی تھی، چونکہ وہ نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گی، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ مناسب ہوتا ہے
کہ کسی عبادت گاہ کے لیے یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے کسی گھر کے لیے اسے وقف کر دیا جائے خدمت کے لیے. بہرحال وہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو تسلیم کرتی ہیں. اور جب ان کے والد کی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والد کی وفات ہو جاتی ہے، اور مفسرین ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر انہی میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران یہ بیت المقدس میں امامت کرایا کرتے تھے لوگوں کی. جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو مریم علیہ السلام کی پرورش کی بات آتی ہے کہ پرورش کون کرے گا. یہ اپنی نظر کے مطابق، ان کی والدہ اپنی نظر کے مطابق بیت المقدس کے پاس جاتی ہے اور ان کے خادمین سے فرماتی ہیں کہ میں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اب سارے لوگ آگے آتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، لہذا ہم اس کی پرورش کریں گے. زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی خالہ میری زوجیت میں ہے، لہذا اس بچی کو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا. لیکن سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے والد ہمارے امام ہوا کرتے تھے، لہذا ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ یہ بچی ہماری پرورش میں رہے. پھر قرآن کی نوبت آتی ہے، قرآن اندازی کی جاتی ہے، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کا نام نکلتا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں. اس طرح ان کی والدہ کی جو یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک صحبت میں اس کی پرورش فرمانا، تو انبیاء سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی اس خواہش کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر جب یہ بڑی ہوتی ہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھتے ہیں، جب ان کے حجرے میں جایا کرتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بغیر موسمی پھل موجود ہوتے ہیں. تو یہ دریافت کرتے ہیں کہ بغیر موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس بھی کسی طرح کی کوئی اولاد نہ تھی. وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز اور پاکیزہ اولاد سے نواز. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے گھر میں یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک ولد سے نوازتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہلوایا کہ مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں میں یعنی اس زمانے کے تمام جہانوں میں فضیلت دے رکھی ہے، لہذا تم اللہ رب العالمین کی شکر بجا لاؤ اور اسی طرح رکوع و سجود کثرت کے ساتھ کرتے رہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے مریم علیہ السلام سے کہا، فرشتے کو بھیج کر کے ایک خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے گا بغیر باپ کے. یہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کروانا تھا، ایک میسج دینا تھا ان تمام لوگوں کو یا یہ کہ تمام انسانیت کو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی کسی کو اولاد دے سکتا ہے. یہ تمام انسانیت کو ایک میسج دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں وہ رب ہوتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی وہ نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو کرنے پر قادر ہے. تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے معجزات دیا ہوا ہوگا. پہلا معجزہ یہ ہوگا کہ جب وہ کسی مٹی کو لے کر پرندے کی شکل میں اس مٹی کو دے دیں گے اور اس میں پھونک ماریں گے تو اس میں جان پیدا ہو جائے گی. اسی طرح ایک اندھے کو، اسی طرح ایک کوڑ والے بیماری، کوڑ میں مبتلا شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا دے دیں گے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ یہ بھی دیا ہوگا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیں گے. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بشارت دی فرشتے کو بھیج کر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے قصے کو ذکر کیا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی تھے، نصرانی یا یہ کہ نصارہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نصارہ تھے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل کر کے کہا کہ بے وقوفوں سے کہہ دو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہودی ہونا، نصرانی ہونا یہ عقل میں نہیں آتا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے اور کہ تورات اور انجیل یہ بعد میں نازل کی گئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کہاں سے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بے وقوفوں کو سمجھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کو نازل کر کے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دین اسلام ہے
اگر کوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کو تلاش کرے گا، دیگر مذاہب کو تلاش کرے گا تو اس کی جانب سے اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے قصے کو ذکر کیا کہ یہود و نصارہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس بات پر ایمان لاتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں درج تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا اور اس کی یہ نشانی ہوگی، اور کچھ ایسی باتیں اللہ رب العالمین بطور نشانی انہیں بتلا دے گا کہ جن باتوں کو تمہارے علماء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے دیکھا گیا کہ احادیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ یہ جاتے تھے، ان کے بڑے عالم جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں پوچھتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ایک نبی ہی اس چیز کو بتا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بتلاتے تھے، تب بھی 2-4 لوگ ایمان لاتے تھے، اور جب کوئی عالم جاتا تھا یہودیوں کے تو یہودی اس عالم کو مانا کرتے تھے، جب وہ اسلام لے آتا پھر یہودی اس عالم کو بھی ماننا چھوڑ دیتے تھے، بولتے یہ بھی گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو ایمان لانے کے بعد اور اس چیز کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، یعنی یہود و نصارہ ایمان لائے تھے کہ رسول جو آئے گا وہ برحق ہوگا اور رسول آنے والا ہے، تو اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ ایمان لانے کے بعد اور اس چیز کی گواہی دینے کے بعد کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، اور اسی طرح واضح نشانیاں عیاں ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، تو کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ زمین بھر سونا بھی پیش کر دے، حالانکہ پوری انسانیت مل جائے تب بھی زمین بھر سونا نہیں پیش کر سکتی، اللہ نے یہ کہنا چاہا کہ کسی بھی حال میں ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ زمین بھر بھی سونا پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ اس زمین بھر پیش کیا گیا سونا کو نہیں قبول کرے گا، اور اسی طرح کل قیامت کے دن ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نیکی یہ نہیں، نیکی اصل معنوں میں یہ ہے کہ تم اپنے محبوب مال کو خرچ کر دو۔ بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں اگر ہم اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو ہمیں نیکی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ صحیح معنوں میں نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے سب سے پسندیدہ مال کو خرچ کرے۔ آیت کریمہ سے تو یہی پتہ چلتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں۔ اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی نیکیوں کی بلندی پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سب سے محبوب مال کو خرچ کرے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انصاریوں میں غالباً سب سے رئیس شخص تھے اور ان کے پاس کئی باغات تھے۔ ان باغات میں سے ایک باغ ایسا تھا جس سے وہ کافی محبت کیا کرتے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے تھی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پانی وغیرہ پینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایک انسان نیکی کو اسی وقت پا سکتا ہے جب وہ اپنے سب سے محبوب مال کو خرچ کر دے، تو ان صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس سب سے پسندیدہ مال ایک باغ کی شکل میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نیکیوں کی بلندی کو پالوں، لہذا میں اس باغ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور مالوں کا ایک نہ ایک دن تو فنا ہونا طے ہے، لہذا تم اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو صدقہ کر دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول جیسا آپ حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس طرح جا کر وہ اپنے غریب رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں کہ اگر ایک انسان کو کوئی چیز پسند نہیں ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو اسے نیکی نہیں ملے گی، معنی یہ کہ اگر کوئی نیکی کی بلندی کو پانا چاہتا ہے تو وہ سب سے محبوب مال کو خرچ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا
کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ ایک انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی کہ امت محمدیہ یہ تمام امت میں سب سے بہترین امت ہے، اس لیے کہ ان کا یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اسی طرح برائیوں سے روکتے ہیں، اور دیگر چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ منافقین کو بھی جس طرح کفار سے منع کیا گیا تھا، منافقین کو بھی اپنا رازدار مت بناؤ، ان سے محبت مت کرو اور ان کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمہارے راز کو افشا کر دیں گے۔ اسی لیے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان اگر خیانت والا ہو، اسی طرح راز کا افشا کرنے والا ہو، گویا اس کے اندر منافقین کی صفت ہے، اس لیے کہ ایک منافق ہی راز کو افشا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو منافقین سے دوستی کرنے، اسی طرح انہیں اپنا رازدار بنانے سے منع کیا، اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی برائی پہنچ جائے تو انہیں بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ جیسے جنگ احد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کی ہلکی سی لاپرواہی کی وجہ سے ایک سبق دینا تھا، اللہ رب العالمین نے شکست سے دوچار کیا تو سب سے زیادہ خوش ہونے والے یہی منافقین تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جب کسی کا یہ معاملہ ہو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت سے بغض رکھتا ہو، کہ انہیں تکلیف پہنچے تو خوش ہو جائے اور انہیں نیکی پہنچے یا ایک بھلائی پہنچے تو ناراض ہو جائے، جب کسی کا یہ معاملہ ہو تو کیسے یہ مناسب ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا رازدار بنایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اور اسی طرح دیگر چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ اہم باتوں ہی کو ظاہر ذکر کیا جا سکتا، ساری باتوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی بار الہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو تو نے عطا کیا، ہم تمام لوگوں کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔